بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جو بھی اپنی ایک کلاس اسٹارٹ کرتی ہوں تو اس سے پہلے آپ سے ایک کویشچن پوچھتی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہماری کلاس ہے یہ ہماری کون سی کلاس ہے، یہ ہماری کلاس ہے، اور چیپٹر ہم آج پڑھیں گے شادی خانہ آبادی۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو بتانی ہے کامنٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے برس کے تھے جب ان کے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف سفر کیا تھا۔ تو یہ عمر بتانی ہے آپ لوگوں کو۔ جو میں نے چیپٹر پڑھایا تھا اس میں سے کویشچن ہے، ایک راہب کی پیش گوئی۔ اوکے، اب ہم چلیں اپنا آغاز کرتے ہیں چیپٹر کا، وچ از 10 شادی خانہ آبادی۔ اس سفر سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، جو پہلے وہبہ بن زرارہ تمیمی اور اس کے بعد عتیق بن عائص مخزومی کے نکاح میں تھی۔ عتیق کا ان کے بطن سے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا جس کا نام حمزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لڑکے اور لڑکیاں انہی میں سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام ماریہ قبطیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لڑکے کا نام قاسم علیہ السلام تھا، اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ یہ نبوت سے پہلے ہی چند دن زندہ رہ کر انتقال کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اور لڑکے بھی تھے جن کے ناموں میں اختلاف ہے، عبداللہ علیہ السلام، طیب علیہ السلام یا طاہر علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 2 مہینے کم 2 سال کی عمر میں، یعنی کہ 2 سال میں 2 عمر کم تھے، 2 مہینے کم تھے تو عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 ماہ پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اتفاقاً سورج کو اس دن گرہن لگا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ ان سے ایک لڑکا علی پیدا ہوئے جو بلوغت کے قریب عمر پا کر انتقال کر گئے، اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئیں۔ ان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب کے نکاح میں آئیں، مگر کوئی اولاد نہیں ہوئی اور مغیرہ کی زندگی میں وفات پائی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہوا، اور ان کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ اب باری ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی اور ان کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے نکاح میں نہیں آئی۔ ان کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو 4 سال کی عمر میں وفات ہو گیا۔ خود حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر سے تقریباً 3 روز بعد دنیا فانی کو چھوڑ کر انتقال فرما گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی۔ ان سے حضرت حسن، حسین، زینب، ام کلثوم اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ محسن صغرسنی میں ہی وفات ہو گئے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب سے شادی ہوئی، جس سے ایک لڑکا علی پیدا ہوا جو صاحب اولاد تھا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ماہ بعد انتقال ہوا۔ اچھا، باری ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ یہ پہلے عتبہ بن ابی لہب سے بیائی ہوئی تھی، لیکن اس سے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی، مطلب ان کے شوہر نے اس نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی انہیں۔
پھر ان کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، ان کے پاس ان کا انتقال ہوا اور ان سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں اور ازواج مطہرات میں سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے شادی نہیں کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام پہنچائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی اور عبادت الہی کی طرف رغبت ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گوشہ نشین ہو کر اپنے رب کی عبادت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی اور اپنی قوم کے مذہب سے سخت نفرت پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا میں اس سے زیادہ مکروہ اور مبغوض اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اور تربیت اتنی اعلیٰ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں مروت اور رواداری میں سب سے افضل، اخلاق و عادات میں سب سے اعلیٰ، حقوق ہمسائیگی ادا کرنے میں سب سے معزز، حوصلہ اور بردباری میں سب سے بلند اور گفتار و کردار میں سب سے زیادہ سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصال حمیدہ اور اطوار جمیلہ کو دیکھ کر قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امین رکھا تھا۔ تو یہ ہمارا چیپٹر اینڈ پر ہوا ہے، چیپٹر نمبر 10۔ اب میں نے ویسے کہا تھا کہ تھوڑا لیندی ہے، بٹ دیکھیں یہ ہمارا جلدی ہو گیا، تو اس لیے ہم اپنا چیپٹر نمبر 11 اسٹارٹ کرتے ہیں، وچ از تعمیر کعبہ۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 35 سال پورے کیے، مطلب 35 سال پورے کیے، اس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا آغاز کیا اور وقت کے تقاضے کے مطابق اس کی تکمیل کی۔ اہل سیر کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے بیت اللہ کے متولی بنے اور دیر تک اس کے جملہ امور اپنی مرضی کے مطابق سر انجام دیتے رہے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کے ماموں بنو جربم ان پر غالب آ گئے اور بیت اللہ کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ بالآخر انہوں نے کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کیا۔ نذرانے اور تحائف جو بیت اللہ کی تعمیر و ترقی کے لیے دیے جاتے تھے ہضم کر گئے اور مکہ معظمہ میں داخل ہونے والوں کو ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کنانہ کے قبیلے بنو بکر اور خزاعہ کے قبیلے غبشان نے مل کر ان سے اقتدار کو چھیننے اور ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دینے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ان سے اعلان جنگ کیا اور شدید لڑائی کے بعد بنو بکر اور غبشان نے ان پر فتح پائی اور انہیں مکہ مکرمہ سے نکال باہر کیا۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ مکرمہ میں ظلم و تعدی ناقابل معافی جرم تھا۔ ظلم پیشہ افراد کو اللہ تعالیٰ اس جگہ سے نکال دیتا تھا۔ اگر کوئی بادشاہ اس کی بے حرمتی کا ارتکاب کرتا تو اسی جگہ موقع پر ہلاک ہو جاتا۔ اسی واسطے اس کو بکا کہا جاتا تھا کہ جب ظالم اور سرکش اس کی بے حرمتی کرتے تو ان کی گردنیں توڑ دیتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ خزاعہ کا قبیلہ بنو غبشان بیت اللہ کا متولی بن گیا اور بنو بکر اس میں عمل و دخل سے محروم کر دیے گئے۔ عمرو بن حارث غبشانی بر سر اقتدار آ گیا اور عرصہ تک بیت اللہ ان کے زیر نصرام رہا۔ قریش اس وقت اپنی قوم بنو کنانہ میں مختلف دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے اور خانہ بدوشوں جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مدت تک مکہ مکرمہ پر بنو خزاعہ کا نسلاً بعد نسلاً اقتدار قائم رہا۔ ان کا آخری برسر اقتدار شخص حلیل بن حبشہ بن سلول بن کعب بن عمرو بن ربیع تھا، جو لوہی خزاعی کے نام سے مشہور تھا۔ تو یہ بھی ہمارے چیپٹر 10 اور چیپٹر 11 اینڈ ہو گئے۔ اب نیکسٹ چیپٹر ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ کل، خانہ کعبہ پر قریش کا قبضہ، تو وہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ ابھی تو میں نے جن کا بتا دیا اور جو بھی قبیلہ تھا ان کا میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کویشچن کروں گی ویڈیو کے اسٹارٹنگ پر، تاکہ آپ بتائیے گا کہ کنہوں نے قبضہ کیا تھا اور کن کے ابھی اس وقت جو ابھی
ابھی میں چیپٹر پہ پہنچی ہوں 11 پہ، تو کن کے ہاتھ میں ابھی خانہ کعبہ، تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا قبضے میں. تو پھر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے خانہ کعبہ پر قریش کا قبضہ. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ اس کو شیئر کرا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو سکے. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ کو معلوم ہونی چاہیے، اور جب ہم یہ پڑھیں گے اس کے بعد ہم آگے جب چلتے جائیں گے ہماری جو گرہ ہیں دماغ کی جو بندھی ہوئی ہیں وہ ہمیں ساری کھلتی رہیں گی اور سب سمجھ آتا رہے گا، کلیئر ہوتا رہے گا. جو اسٹوڈنٹ بیچ بیچ میں سے پڑھتے ہیں کچھ چیزیں ان کو بالکل کلیئر نہیں ہوتا، لیکن یہ میں اسٹارٹنگ سے بتا رہی ہوں. تو جو اسٹوڈنٹ اسٹارٹنگ سے کلاسز لے رہے ہیں وہ ضرور دوبارہ سے گو تھرو کریں تاکہ بھولیں نا. اور جو ابھی بیچ میں مڈ میں آئے تو میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ پلیز میری جو پریویس ویڈیو پلے لسٹ ہے تو وہ ادھر وہ جائیں، فرسٹ کلاس سے دیکھیں اور پھر یہ پوری ویڈیو سنیں. انشاءاللہ زیادہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا. اور ہم لوگ یہ جو سیشن چل رہا ہے کلاسز کا تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور جب ہم قرآن پاک کو تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی تفسیر پڑھیں تو کوشش کریں تو ہمیں سمجھ آئے. اوکے، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.